بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک نادان لڑکی کی سبق آموز کہانی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جاوید کے ساتھ بھاگنے والی تھی، لیکن عین وقت پر ایسا کیا ہوا کہ اسے قسمت نے بھیانک انجام سے بچا لیا۔ وہ ہانپتی ہانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی، جانے کیوں نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔ فوراً ٹرن ٹرن فون بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جاوید، وہ فون اٹھاتے ہوئے پھکلاتے ہوئے انداز میں بولی، میں نے سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا اس کا دل لمحے کے ہزارویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جاوید گلی کے نکڑ پر بائک پر اپنے دو دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائڈ پر ہو گئے اور جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ چھوڑتے ہی وہ بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لے آنا۔ تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہری ہے اکیلا ہی آیا ہوں نا، جاوید جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر شبنم پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید پر جیسے شک گزرا، وہ فوراً نرم انداز میں بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا آیا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم بھی یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی خواہش سے آتی محسوس ہوئی۔ اسی دوست تھی میری، ایسے جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ منع کیا ہو، مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک اپنی ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا اور تم نے آج بتا دیا۔ مجھ سے بڑا کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی کال بند کرنے لگی کہ وہ بولا، تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر تم کسی کو کیا اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا ہوا ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر آ گیا تھا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی، اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ، اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی؟ یقیناً میرا ذکر بھی ان لڑکیوں میں سے ہوتا جو اپنی والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، در در ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں۔ پچھتاوے کے آنسو بہاتی وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا ہو۔ ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان کہانیوں کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید کوئی بیٹی یہ قدم اٹھانے سے پہلے ہزار بار سوچے۔